بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا صاحب کی ایک آڈیو گردش کر رہی ہے۔ اس آڈیو کو بنیاد بنا کر یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ مولانا نے اپنی بات سے رجوع کر لیا ہے۔ پہلے جو انہوں نے علماء پر طلباء پر طنز کیا تھا کہ ان کا مجاہدہ ناقص ہے اور ان کو تو تجارت کرنی چاہیے، تنخواہ نہیں لینی چاہیے، اس طرح کی جو باتیں کہی گئی تھیں تو ان سے رجوع کر لیا گیا ہے۔ یہ جو نیا بیان آیا ہے اس کے اندر مولانا صاحب نے اس طرح کی باتیں کی ہیں کہ اگر کوئی استاد تجارت میں لگے گا تو اس کے کام میں خلل پیدا ہوگا اور وہ طلباء کی تعلیم اور ان کی تربیت میں یکسو نہیں رہے گا، تو ایسے شخص کو تنخواہ لینی چاہیے۔ اور پھر آگے وہ کہتے ہیں کہ لیکن یہ بات اس شخص کے لیے ہے جس کو کمانے کی ضرورت ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ ان کی خدمت ان کی اولاد کرتی ہے، باپ کو کمانے سے فارغ کیا ہوا ہے تو وہ پڑھائے پھر۔ البتہ کوئی ایسا آدمی جسے اللہ نے اپنے فضل سے کوئی ایسا دھندا دیا ہوا ہے کہ وہ فارغ ہے، تو جو مستغنی ہے وہ اس سے بچے، وہ یہ کہہ رہے ہیں۔ اور اس آڈیو کے اندر حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہ اللہ علیہ کا حوالہ بھی دے رہے ہیں کہ انہوں نے بہت اچھی بات فرمائی ہے کہ استاد صبح کو اٹھ جاتے ہیں فجر کے وقت میں طلباء کے اٹھنے سے پہلے، اور پھر اس کے بعد سارے دن کی نگرانی ہوتی ہے اور رات تک جب تک کہ طلباء سوتے نہیں اس وقت تک نگرانی کرتے ہیں، تو کب ان کو موقع ملے گا کہ تجارت وغیرہ کریں۔ تو صاحب کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے، اگر کوئی اس طرح کے استاد ہیں تو وہ تو کر لیں، وہ تو تنخواہ لے لیں، لیکن جو دوسرے حضرات ہیں جو مستغنی ہیں، بے نیاز ہیں، ان کو ضرورت نہیں ہے، پہلے سے مالدار ہیں یا کوئی بزنس ان کا چل رہا ہے، ان کو بچنا چاہیے اس سے۔ یہ ساری گفتگو کا خلاصہ ہے۔ گویا کہ ان کے ذہن میں ابھی بھی یہی ہے کہ جو تنخواہ ہے کوئی گندی اور ناپاک چیز ہے جس کا استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ کوئی مجبور آدمی ہے، کوئی استاد مجبور ہے وہ تو لے لے، لیکن دیگر حضرات کو جو ہے نہیں لینے چاہیے۔ تو یہ کوئی رجوع نہیں ہے، در حقیقت جو پہلی باتیں ہیں انہی کو تھوڑے الفاظ کے ہیر پھیر کے ساتھ اور تھوڑی تبدیلی کے ساتھ انہی کا اعادہ کر دیا گیا ہے، اور دارالعلوم دیوبند نے اس چیز کو ذکر کر دیا تھا۔ دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ دیکھیں، دارالعلوم دیوبند کے فتوے میں یہ ہے، صفحہ نمبر جو 5 ہے وہاں پر یہ بات موجود ہے کہ علامہ نابلسی رحمہ اللہ نے شرح طریقہ المحمدیہ میں قاضی خان اور علامہ ابن نجیم سے نقل کیا ہے کہ جو شخص بھی قرآن و سنت کی تعلیم اور مسلمانوں کی اجتماعی دینی خدمت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لے اور بیت المال کے وظیفے کا مستحق ہوگا، خواہ وہ پہلے سے غنی اور مالدار ہو۔ فقہاء تو یہ فرما رہے ہیں کہ چاہے اگر وہ مالدار ہے تب بھی وہ مستحق ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ مالدار کو بچنا چاہیے، تو رجوع کہاں سے ہو گیا ہے؟ اور پھر آگے لکھا ہے کہ ہمارے کابر میں حضرت تھانوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ ہمارے فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر قاضی امیر کبیر ہو تو اس کو بھی تنخواہ لینا چاہیے، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر قاضی تنخواہ نہ لے اور 10 برس تک وہ قاضی رہا، اس کے بعد کوئی غریب قاضی ہو کر آیا تو اب تنخواہ کا اجرا مشکل ہوگا۔ سبحان اللہ، فقہاء کا کیا فہم ہے! یہ حضرات حقائق شناس تھے۔ ایسے ہی بخاری شریف کے حوالے سے، بخاری اور مسلم کے حوالے سے فتوے کے اندر ایک حوالہ ذکر کیا گیا کہ بخاری شریف میں ہے شیخین رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین بیت المال سے گزارا لیتے تھے، قاضی شرعی بھی تنخواہ لیتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن سعدی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ مجھے خبر ملی ہے کہ آپ حکومت کے کام کرتے ہیں اور جو تنخواہ دی جاتی ہے تو نہیں لیتے۔ انہوں نے کہا کہ یہ خبر صحیح ہے۔ حضرت نے پوچھا کیوں؟ انہوں نے کہا کہ میں خود کفیل ہوں، میرے پاس گھوڑے اور غلام ہیں اور میرے پاس اور بھی مال ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اپنی خدمت کو مسلمانوں پر خرچ کروں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایسا نہ کرو، میں نے بھی ایسا کرنے کا ارادہ کیا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا تھا۔ تو بہرحال یہ جو ذہن بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ تنخواہ کوئی گندی ناپاک چیز ہوتی ہے، اس سے بچنا چاہیے، ضرورت مند ہو تو وہی لے سکتا ہے، دوسرے حضرات نہیں لے سکتے، اور یہ صاحب تو صرف یہیں تک پہنچے ہیں، ان کے جو ماننے والے وہ تو بہت آگے نکل گئے ہیں۔ جو میں نے جو فتویٰ نقل کیا تھا اس پہ جا کے ان کی تفسیریں دیکھیں، اور کس طرح کی تفسیریں جو ہے علماء اکرام پہ کر رہے ہیں کہ یہ تو ایسے ہو گئے ہیں، ایسے ہو گئے ہیں، بہت ہی خراب تفسیریں ان کی جانب سے کی جا رہی ہے۔ مجھے موقع ملا تو انشاءاللہ وہ سارے تفسیریں جو ہے پڑھ کے سناؤں گا کہ کس طرح کا ذہن بنتا جا رہا ہے۔ اس طرح کی جب گفتگو عوام کے سامنے ہوتی ہے تو کس طرح سے لوگوں کا ذہن بنتا ہے، کتنا خراب ذہن بن جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ تو، اور صاحب جو ہے ان کا جو کام ہے وہ ان کو کرنا چاہیے۔ بھئی آپ تبلیغ کے اندر لگے ہیں تو تبلیغ کا کام آپ انجام دینا۔ تنخواہ کس کو لینی چاہیے، کس کو نہیں لینی چاہیے، کس کو کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، یہ جو دارالفتہ کے اندر فقہاء علماء بیٹھے ہوئے ہیں ان کے حوالے کریں۔
آپ کے یہاں تو رول بھی یہ ہے نا کہ مسائل وغیرہ جو اپنے مستند اور معتبر علماء ہیں ان سے جا کے مسائل معلوم کیے جائیں، تو جو مسائل بتانے کے لیے علماء بیٹھے ہوئے ہیں ان سے مسائل کے اندر رجوع کرنا چاہیے، نہیں کہ ہر آدمی جو ہے اپنی الگ سے آراء کا اظہار کرنا شروع کر دے۔ اس طرح سے اگر آراء کا ہر کوئی آدمی اظہار کرنا شروع کر دے تو تبھی تو پھر دین کے اندر جو ہے بہت سی فرقے پیدا ہوتے ہیں اور بہت سی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ تو امید ہے کہ بات واضح ہوئی ہوگی اور بات سمجھ میں بھی آئی ہوگی۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔